بات کروں گی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر ہمارے پاکستان میں پیک پر جا رہی ہے اور روز بروز کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس فزیکلی تو ہمیں ڈیمیج کرتا ہی کرتا ہے، فزیکلی تو ہمیں افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں مینٹلی طور پر بھی افیکٹ کرتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سب لوگوں کی ذہنی صحت افیکٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کرونا پازیٹیو ہوئے ہوں یا کرونا پازیٹیو نہ ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ انسرٹینٹی کا ہے۔ کرونا ایک ایسی وبا ہے جو سب کو آئسولیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کٹ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ سوشلی آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے سے میٹنگ نہیں کرتے ہیں، آپ مل کر ایک دوسرے سے شیئرنگ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے مزاج میں اداسی آ جاتی ہے، ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں۔ اس وائرس کے وبا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمپٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے اور اے سمپٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اے سمپٹومیٹک کووڈ پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ کووڈ پازیٹیو تو ہوں لیکن فرد کو کرونا وائرس کی کوئی بھی علامات جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو رہی ہوں۔ اے سمپٹومیٹک کووڈ 19 اتنی ہی ڈسٹرکشن لے کر آتا ہے جتنی کہ سمپٹومیٹک کووڈ لے کر آتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈسٹرکشن لے کر آتا ہے، کیونکہ اس کی علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسا مریض دوسرے لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کووڈ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سمپٹومیٹک کووڈ میں فرد کے اندر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ سمپٹومیٹک کووڈ میں فرد کے اندر یہ وائرس ہوتا ہے، لیکن اس وائرس کی علامات 2 دن سے لے کر 2 ہفتے تک یہ وائرس فلی بلون ہو جاتا ہے اور علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مختلف افراد میں یہ علامات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ علامات خاص طور پر کووڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ سانس لینے میں کمی یا سانس لینے میں دشواری، کھانسی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے یا بڑھتی جاتی ہے، بخار، سردی لگنا، تھکاوٹ، جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہونا، گلے میں درد، مسلز یعنی پٹھوں میں درد، ذائقہ محسوس نہ ہونا، کوئی بھی آپ کو ٹیسٹ یا آپ کو کوئی بھی اسمیل فیل نہ ہونا، ناک سے مسلسل پانی بہنا، متلی ہونا یا وامٹنگ ہونا یا ڈائریا ہو جانا، پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، آنکھوں کا رنگ بدل جانا، آپ کو واضح اور تبدیلی نظر آئے گی، اسکن پر ریشز ہو جانا۔ یہ تمام علامات جو ہیں یہ کووڈ پازیٹیو فرد کے اندر ہو بھی سکتی ہیں اگر وہ سمپٹومیٹک ہو۔ یہ ساری علامات بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کچھ علامات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اے سمپٹومیٹک کووڈ ہوگا تو اس میں اس طرح کی کوئی بھی علامات۔ کووڈ 19 بہت زیادہ رسکی ہے، جسے نہیں ہوا اسے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور جسے ہو گیا ہے اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور جو کووڈ پازیٹیو سے ریکور ہو جاتے ہیں انہیں فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس آئے ہیں جو پوسٹ کووڈ ہیں، یعنی جن کو کرونا ہو گیا اور وہ کرونا سے ریکور ہو چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو کمپلینٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ یادداشت کی کمی، چیزوں کو بھول جانا، چیزوں پر توجہ نہ دے پانا، چیزوں میں دلچسپی نہ رکھنا، مزاج میں اداسی۔ جو کووڈ سے یا کرونا وائرس سے ریکور ہو چکے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں اداسی رہتی ہے کچھ عرصے تک۔ منفی خیالات کا تنگ کرنا، بھوک کا زیادہ لگنا یا بھوک کا کم لگنا، نیند کی کمی یا نیند میں ڈسٹربنس پیدا ہونا، وہم اور وسوسے آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، پینک اٹیکس آنا، کنفیوزڈ اسٹیٹ میں رہنا، بعض اوقات بے ہوشی کی حالت میں چلے جانا، خوفزدہ رہنا، صدمے میں رہنا، اسٹریس کی علامات اور اینزائٹی کی علامات کے ساتھ آنا۔ اس طرح کے بہت سے ایشوز کے ساتھ میرے بہت سے پیشنٹس آئے ہیں۔ کافی زیادہ پیشنٹس پر ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر نکلی ہوں کہ یہ علامات زیادہ تر کن پیشنٹس میں آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں۔ جب کورونا پیشنٹس کی کوارنٹائن ٹائم یا وہ جو کوارنٹائن پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ فرد یا انسان کچھ وقت گزارتا ہے، جن پیشنٹس کا کوارنٹائن پیریڈ صحیح طریقے سے نہیں گزرا ہوا ہوتا، جنہیں یہ علامات اپنی بیماری کے پیک پر پہنچ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے، تب آپ کے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ کووڈ پازیٹیو آ جائیں یا آپ کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ جائے تو آپ پلان کریں کہ آپ کو اپنا کوارنٹائن ٹائم کیسے گزارنا ہے۔ ایک بات تو طے ہے، ہم اس بیماری سے لڑنے کے بعد ہی سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ پلان کریں کہ آپ اپنے امیون سسٹم کو کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔
किस तरह के फूड या मील को आपने अपने रूटीन में रखना है, क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक मेडिसिन लें और उस टाइम पीरियड में कुछ क्रिएटिव करें। अपने जहन में ये सोच रखें कि आपकी ज़िंदगी में एक ब्रेक आया है और आपने उस ब्रेक से फ़ायदा उठाना है और उस ब्रेक में आपने अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करनी है। आपने आगे क्या करना है, कैसे करना है, अपने टीवी के देखने की टाइमिंग सेट करनी है, अपने होने को महसूस करें। आप अपनी कंपनी को इस पूरे टाइम पीरियड में इंजॉय करने की कोशिश करें। इससे पहले आप दूसरों की कंपनी को इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप खास तौर पर अपने होने को महसूस करें और अपनी ही कंपनी को इंजॉय करने की कोशिश करें। और इस टाइम पीरियड में वो करें जो आप कभी सोचा करते थे कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये काम करूँगा या करूँगी। क्वारंटाइन फेज में एक पेशेंट ने मेरे साथ कंसल्टेशन की, तो मैंने अपने उस पेशेंट से पूछा कि आप ऐसा क्या करना चाहते थे इस पूरी ज़िंदगी में जो आप चाहते थे लेकिन किसी भी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से आप वो काम नहीं कर सके हैं। तो पेशेंट ने मुझे कहा कि मैं कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहता था, उसे समझना चाहता था, लेकिन मसरूफियत के साथ या फिर रूटीन इस तरह की थी कि वो कभी भी सेट ही नहीं हो सका। पेशेंट की रूटीन में जो क्वारंटाइन टाइम की जो सेटिंग थी, जो रूटीन वो सेट करना चाह रहा था, उसमें कुरान पाक का टाइम भी ऐड कर दिया गया। अब उस क्वारंटाइन पीरियड में जो उसकी हैबिट डेवलप हुई थी, वो उस हैबिट को आज तक कंटिन्यू करता है। इन एक्चुअल आप क्वारंटाइन टाइम से मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपने अपनी वो रूटीन जो है वो सही से मैनेज की हो। अगर आपका क्वारंटाइन टाइम सही तरीके से मैनेज है और वो सही तरीके से वो टाइम गुजर गया है, तो आपके बहुत से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में काफ़ी हद तक कमी होगी। लेकिन अगर आप कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम अपने अंदर महसूस करते हैं तो हेल्प लेने में देर मत करें। आप अपने करीबी या ऑनलाइन सेशंस की अपॉइंटमेंट की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आपने इनिशियल स्टेज पर ही हेल्प नहीं ली तो वो टाइम के साथ साथ वर्स हो जाती है। अब आते हैं उन पेशेंट्स की तरफ जो अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए लेकिन उनके साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पहले से ही थे, उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पहले से ही थी। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने प्रोफेशनल के साथ इन कनेक्ट रहें और उनके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो जारी रखें, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स की सिवियरिटी है वो बढ़ने की तरफ ना जाए। यहाँ तक होती है हमारी आज की वीडियो मुकम्मल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के मौजू पर बात की जाए तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पर इनबॉक्स कर सकते हैं, जीमेल में आप ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के केसेस आप सबके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है, समाजी फासला बरकरार रखना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।